جمیلہ قرار، آسٹریا۔ میں 1949 میں آسٹریا میں پیدا ہوئی۔ چونکہ میرے والدین دہریے تھے اور اعلانیہ خدا کا انکار کرتے تھے، اس لیے میری پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی اور والدین کی پوری کوشش تھی کہ ہم دونوں بہنیں کسی مذہب کے جھنجھٹ میں پڑے بغیر زندگی گزارتی رہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہوا یوں کہ میں ابھی سیکنڈری اسکول کی طالبہ تھی کہ مذہب میں میری دلچسپی بڑھنے لگی اور خدا کے تصور کے بغیر میں ایک قسم کی الجھن اور بے اطمینانی محسوس کرنے لگی، اور میرے دل سے یہ صدا بلند ہونے لگی کہ کوئی ایسی اعلیٰ و عرفہ برتر ہستی ضرور ہونی چاہیے جو انسانی معیارات سے ماورا منفرد و یکتا ہو، جو ہماری حفاظت کرے اور ہمیں قوت فراہم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعارف کا نام جمیلہ قرار، تعلق ان کا آسٹریا سے ہے۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں اور کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جہاں سے میں نے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں، لیکن حالات اور ماحول کے پس منظر میں میرے دل کی یہ آواز دب کر رہ جاتی۔ تاہم جب بھی میں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتی، مجھے اپنے والدین سمیت اس معاشرے کا ہر شخص اداسی اور تنہائی کی دھند میں لپٹا ہوا نظر آتا۔ سچی مسرت شاید ہی کہیں نظر آتی تھی۔ 14 سال کی عمر میں نے ایک ادارے میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی اور فارغ اوقات میں ایک کمرشل ووکیشنل اسکول میں داخلہ بھی لے لیا۔ عمر کے اس حصے میں بھی سب لوگوں کی طرح آرام و راحت اور تفریح ہی کی کو مقصد حیات سمجھتی تھی اور انہی مشاغل میں مبتلا ہو گئی جو ہمارے معاشرے کا طرۂ امتیاز تھے۔ دراصل عیسائی مذہب اپنی قدروں کے اعتبار سے غیر معمولی انحطاط میں مبتلا ہے اور مادیت کے مظاہر ہر طرف اس بری طرح چھا گئے ہیں کہ کوئی فرد سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ لیکن میں اسے اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گی کہ سب کچھ کے باوجود میں نے ذہن کے دریچے کھلے رکھے اور عیسائیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن افسوس کہ یہ مذہب میرے شعور و وجدان کو مطمئن کرنے میں قطعی ناکام رہا۔ چونکہ میں نے دہریت و انکار کے ماحول میں پرورش پائی تھی، اس لیے میں ٹھوس عقلی ثبوت چاہتی تھی۔ مجھے پادریوں اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی غیر مستند اور من گھڑت روایات مطمئن نہیں کر رہی تھیں۔ 1967 میں میری عمر 18 سال تھی جب مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑ گئی اور یہی وقت کا سب سے بڑا موضوع بن گیا۔ قدرتی طور پر میرا ذہن بھی اس سے متاثر ہوا اور بے اختیار جی چاہا کہ عربوں کی تہذیب اور کلچر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور دیکھا جائے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، یہودیوں سے ان کے اختلافات کی بنیاد کیا ہے اور ان کے طرز حیات کی کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں۔ چنانچہ میں نے مختلف کتب خانوں سے رابطہ قائم کیا، پہلے عربوں کے بارے میں مطالعہ کیا اور پھر اس حوالے سے اسلام سے متعارف ہوئی۔ لیکن یہ افسوسناک امر ہے کہ میں نے جتنی بھی تاریخی کتابوں، ناولوں اور رپورٹوں کا مطالعہ کیا، ان سب میں اسلام اور عربوں کے خلاف مصنفین کا تعصب اور عناد چھلک چھلک پڑتا تھا، اور میں حیران تھی کہ غیر جانبداری، اعتدال اور انصاف کے ان علمبرداروں کو کیا ہو گیا ہے۔ آخرکار اللہ نے میری مدد کی اور میں ویانا میں ایک مسلم کلچر سوسائٹی سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور یہاں میں نے اسلام کے بارے میں خود مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اسلام تو محبت اور مساوات کا مذہب ہے۔ اس پر مردم کشی یا دہشت گردی کا الزام اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اس کا کسی خاص قوم یا نسل سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تو سراسر بین الاقوامیت کا حامل ہے۔ مجھے اسلام کے اس پہلو نے بالخصوص بہت متاثر کیا کہ اس مذہب میں رنگ، نسل اور علاقے کی کوئی تفریق نہیں، اور اللہ کی نظروں میں وہی شخص عزت کا حامل ہے جو اس کی الوہیت اور حاکمیت کا زیادہ شعور رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اخوت، باہمی رواداری، محبت، اپنائیت اور ایثار و اخلاص کی جن اعلیٰ قدروں کا امین ہے، عیسائی معاشروں میں وہ ناپید ہیں۔ یہاں تو ایک ہی مذہب کے پیروکار گورے اور کالے ایک گرجے میں مل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ایک ہی رنگ اور نسل کے امیر عیسائی اور غریب عیسائی ایک ہی گرجے میں الگ الگ درجوں میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی خوبیاں تھیں جن سے متاثر ہو کر میں نے 20 سال کی عمر میں یعنی 1969 میں اس وقت اسلام قبول کر لیا جب وسیع اور ٹھوس مطالعے کے بعد مجھے
اطمینان ہو گیا کہ اب میں ایک بامقصد مفید زندگی گزار سکتی ہوں، اور یہ کہ اسلام بیک وقت انسان کو روحانی طور پر بھی آسودگی بخشتا ہے اور ایک حسین امتزاج کے ساتھ اس کے مادی مسائل میں بھی صحت مند رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تہذیبی سطح پر اسلام انسانی ذہن کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور اپنے پیروکاروں میں انصاف اور صداقت کی بنیاد پر اخلاص اور خدمت کا وہ جذبہ پیدا کرتا ہے جو خود ان کے لیے بھی عزت و سربلندی کا باعث بنتا ہے اور عام انسانوں کے لیے امن اور رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ میں اس حقیقت کا برملا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ میں مایوسی، بے سکونی اور احساس تنہائی کی اس غیر معمولی کیفیت سے دوچار تھی جس سے یورپ کا شاہد کی فرد محفوظ نظر آتا ہے۔ اسلام نے مجھے اس صورتحال سے نجات دلا دی اور اسلام کے حصار میں آ کر میں پہلی بار سچی مسرت اور لازوال سکون سے آشنا ہوئی۔ یوں لگا جیسے صدیوں کی پیاس سی روح ٹھنڈے میٹھے چشمے پر پہنچ گئی ہو۔ اس احساس نے مجھے اسلام کا شہدائی بنا دیا اور میں مسلسل محنت سے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی اور مسلمانوں کے اجتماعات میں شریک بھی ہونے لگی۔ اور یہ بھی خالص اللہ کی عنایت ہے کہ میری شادی افغانستان کے ایک مسلمان طالب علم سے ہو گئی جو ویانا میں زیر تعلیم تھا۔ میرے خامند نے تعلیم مکمل کر لی تو ہم افغانستان آ گئے۔ اس وقت میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی اور بحمدللہ تعالی اس وقت سے لے آج تک میں ایک مسلمان کی حیثیت سے شرع صدر اور کامل اطمینان کے ساتھ اسلامی اصولوں پر کاربند ہوں اور مطمئن و مسرور ہوں۔ اس ضمن میں قرآن پاک کی ایک اس ہدایت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کے ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آل عمران 110۔ اس سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پیش نظر رکھیں گے تو مسلمان کی حیثیت سے اپنے سماجی اور تمدنی فرائض کو احسن طریقے سے انجام دینا ہمارے لیے آسان ترین ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر ساتھیوں کی زندگیوں اور ان کے شاندار و حیرت انگیز کارناموں کا مطالعہ بھی ہمارے لیے مینار نور ثابت ہوگا۔ اور اس بات کا میں پھر یہ ادا کروں گی کہ اس سلسلے میں اہم ترین امر یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر یہ مضبوط ترین داعیہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن و سنت کی حکمت آموز نصیحتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بے مثل ساتھیوں کے روح پرور اور ایمان افروز واقعات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یعنی ہماری روزمرہ زندگی حصول علم کی تگ و دو، ذریعہ معاش کے لیے کوشش، غرض ہر شعبے میں ہمیں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہوگا اور ذاتی پسند و ناپسند پر دینی تعلیمات کو ترجیح دینا ہوگی۔ اگر ہم نے مسلمان کی حیثیت سے زندگی کا واقعی یہ انداز اختیار کر لیا تو ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی ان خوشخبریوں کا مصداق بن جائیں گے جو اس طرح بیان کی گئی ہیں۔ جو لوگ ہمارے مقاصد اور رضا کی خاطر جدوجہد کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔